بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ جو کل سبق چل رہا تھا اسی کی 2-3 لائن رہ گئی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا تو لوگ جب عید کے بعد وہاں پر بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تو معلوم کرنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہے، یہ بڑے بت نے توڑے ہوں گے چھوٹے بت۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بڑے بت کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بتوں پر حملہ کر سکے یا توڑ سکے، حتیٰ کہ اس کے اندر تو کھانے اور پینے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر کہا ان سے، یہ سبق یہی ہے آج کا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فکیف تعبدون الاصنام، کہ پھر تم کس لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، پھر کیسے عبادت کرتے ہو بتوں کی۔ وَإِنَّهَا اور وہ نہ ہی تو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیف تعبدون الاصنام، کہ تم بتوں کی عبادت کس لیے کرتے ہو، بے شک وہ نہ ہی تو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچاتے ہیں۔ ضر یضر کے معنی آتے ہیں نقصان پہنچانا، اور نفع ينفع کے معنی آتے ہیں نفع پہنچانا۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے تعجباً یہ سوال کیا کہ جب آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نہ ہی تو وہ نفع پر قادر ہیں اور نہ ہی وہ نقصان پر قادر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کیسے عبادت کے مستحق ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے باوجود بھی آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ، اور کس لیے تسألون الاصنام، آپ بتوں سے سوال کرتے ہیں، تسألون سوال کرتے ہیں، الاصنام بتوں سے، فإنها لا تنطق، اس لیے کہ نہ ہی تو وہ بولتے ہیں، ولا تسمع اور نہ ہی سنتے ہیں۔ الا تفهمون شيئا، کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، افلا تفهمون، کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ فہیم یفہم، باب سمع یسمع سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں سمجھداری، اور عقل یعقل جو آتا ہے یہ کس سے آتا ہے، باب ضرب یضرب سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں عقل کے۔ تفہمون بھی جمع کا صیغہ ہے اور تعقلون بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تمام ہی لوگوں سے، تو اس کے بعد لوگوں کو کچھ جواب نہیں بن پایا، جواب تھا بھی نہیں ان کے پاس کچھ، تو لوگ وسکت الناس، لوگ خاموش رہے، وخجلوا اور تمام شرمندہ ہوئے۔ یعنی لوگوں کو جب کوئی جواب نہیں پایا، جب ہم کسی انسان سے یا کسی بھی چیز سے یا کسی سے بھی اگر ہم کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، اسی چیز کا سوال تو کرتے ہیں کہ جس کی اس کے اندر طاقت ہو، جب اس کے اندر طاقت ہی نہ ہو پھر سوال کس لیے کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سوال بھی یہی تھا۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال نے تمام لوگوں کو شرمندہ کر دیا اور شرمسار کر دیا۔ سبق نمبر 6، نارن باردہ، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نارن باردتن، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نارن کے معنی آتے ہیں آگ، اور باردتن ٹھنڈی ہو گئی۔ اجتماع الناس، لوگ جمع ہوئے، اجتماع یجتمع اجتماعا، جمع ہونا باب افتعال سے ہے کہ لوگ جمع ہوئے، وقالو اور کہنے لگے، ماذا نفعل، ہم کیا کریں، ماذا کیا کریں، نفعل ماذا کیا، نفعل ہم کریں، ہم کیا کریں۔ کہ ابراہیم نے کسر الاصنام، بتوں کو توڑا، واہان الالیات اور ہمارے معبودوں کی توہین کی۔ اہانہ کے معنی آتے ہیں توہین کرنا، ٹھیک ہے، یا ذلت کرنا، ذلیل کرنا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، واہان الالیات اور کیا کیا، اور معبودوں کی توہین کی۔ وسأل الناس، اور لوگوں نے سوال کیا، ما عقاب ابراہیم، ابراہیم کی کیا سزا ہونی چاہیے، ما جزاء ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو سے کیا انتقام لینا چاہیے، کیا بدلہ لینا چاہیے۔ جزاؤن کے معنی آتے ہیں بدلہ لینا، انتقام لینا۔ عقابن کے معنی آتے ہیں سزا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی جائے، ما جزاء ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے کیا بدلہ لیا جائے۔ کان الجواب، تمام لوگوں کا جواب تھا، حرقوہ وانصروا آلہتکم، حرقوہ اس کو جلا ڈالو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
یعنی جب لوگوں کو کوئی جواب نہیں پایا ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کے بعد، تو لوگ شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ آخر ہم اس کا کیا کریں ابراہیم کا، اس نے تو ہمارے بتوں کو ہی توڑ ڈالا، اس توڑنے کی اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا، تو نمرود نے اور اس کی قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، تب ہم ابراہیم علیہ السلام رہیں گے بھی نہیں اور بتوں کی توہین بھی نہیں ہوگی، اور دوسری بات کہ بتوں کو توڑنے کا بدلہ یعنی سزا بھی مل جائے گی، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی، تاکہ آئندہ بھی کوئی ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ جب یہ تمام فیصلہ ہو گیا، آگے سنیے، وَهَكَذَا كَانَ، اور اسی طرح ہوا، اوقدوا نارن، آگ بھڑکائی گئی یا آگ جلائی گئی، وَأَلْقُوا فِي ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، ولیکن القوا کے معنی آتے ہیں ڈالنا، اوقدوا بھڑکانا، جلانا، تو اوقدوا یعنی آگ جلا دی گئی، وَأَلْقُوا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نصر، مدد کی ابراہیم علیہ السلام کی، وقال للنار، اور آگ سے کہا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ سے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلاما اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم علیہ السلام پر، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، وہکذا کانا، اور اسی طرح ہوا، کانت النار، آگ ٹھنڈی ہو گئی، وسلامن اور سلامتی والی ہو گئی، علی ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھیک ہے، یہاں پر بردن کے معنی آتے ٹھنڈی ہونا، سلامن سلامتی والی، ٹھیک ہے، النار آگ، ورأى الناس اور لوگوں نے دیکھا، ان النار کہ آگ، لا تضر ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، رأى یرا دیکھنا، کہ لوگوں نے دیکھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں۔ ورأى الناس ان ابراہیم مسرور، ورأى الناس اور لوگوں نے دیکھا، ان ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام مسرور خوش ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خوش ہے، مسرور کے معنی آتے ہیں خوش ہونا، وان ابراہیم اور کہ ابراہیم علیہ السلام سالم صحیح سالم ہیں، وتحیش الناس لوگ تعجب میں پڑ گئے، وتحیروا اور حیرت زدہ ہوئے، تحیشہ یا دہشو، تحیشن کے معنی آتے ہیں تعجب والا ہونا، حیرت انگیز ہونا، اور کسی بات کو دیکھ کر چونک جانا، اور تحیروا کے معنی بھی آتے ہیں اس کے معنی بھی حیرت زدہ ہو جانا، اس کے معنی بھی یہی آتے ہیں کہ لوگ تعجب میں پڑ گئے اور حیرت زدہ ہوئے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ چاہے پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ پوری قوم اور بادشاہ تک ان کے مخالف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی بات سے نہیں ہٹے۔